السلام علیکم ناظرین، پروگرام کی نئی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حتیب۔ ناظرین، پچھلے 2 پروگرامات میں ہم نے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے گفتگو کی اور آپ کے مسائل کا حل بھی تلاش کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری قسط بھی بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم بچوں کی لسانی تربیت اور لسانی نشو و نما کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے۔ اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز ماہر تعلیم شہزاد قمر صاحب موجود ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، لسانی تربیت اور لسانی نشو و نما کیا ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمیونیکیشن کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور یہ کمیونیکیشن کی صلاحیت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی بھر کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بناتا ہے اور اس تعلق کو لے کر چلتا ہے۔ اگر ہم بولنے کے قابل نہ ہوں تو یقینی طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ لسانی نشو و نما، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بولنے لگیں، بلکہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کب، کیا اور کیسے بولنا ہے۔ اس میں زبان کی، لینگویج کی پوری تربیت شامل ہے۔ جس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسے الفاظ بولتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم ان کو بیبلنگ کہتے ہیں، بچے ایسی آوازیں نکالتے ہیں، مم، ب، ب، اس قسم کی آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ گویا کہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب بچہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچے عام طور پہ جو پہلے الفاظ بولتے ہیں یا تو وہ بچے کہتے ہیں ماما، بابا، اور اس کے بعد جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں تو بچے سب سے پہلے چیزوں کے نام بولتے ہیں۔ مثلا بچہ بولے گا مم مم، پانی، پانی، ٹھیک ہے، جو سب سے بنیادی ضرورت ہے انسان کی، تو بچہ پہلے وہی بولتا ہے۔ تو شروع میں بچے ناؤنس، چیزوں کے نام بولتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو اس وقت بچوں کو مختلف چیزیں دکھائیں اور ان کے نام بتائیں۔ جو بھی بچے کے ارد گرد چیزیں ہیں آپ بچوں کو وہ دکھائیے اور دکھا کر اس کا نام بتائیے، بچے کے سامنے کر کے بہت آرام سے بولیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ مثلا اگر آپ بچے کو چمچہ دکھاتے ہیں تو آپ اس کو دکھا کے کہیے چمچہ، چمچہ۔ بچہ دیکھے گا، اس کے ذہن میں اس کی تصویر بنے گی اور اس کا نام اس کے ذہن میں بیٹھے گا۔ وکیبلری یا ذخیرہ الفاظ یہ پہلی بنیاد ہے زبان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اور ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان کی تقریب رونمائی گویا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ہی تو کہا تھا کہ آدم ذرا ان کو بتاؤ چیزوں کے نام۔ جو اشیاء کے نام ہیں یہ پہلی بنیاد بنتے ہیں بچے کی زبان کے، اور کسی بھی زبان میں اگر ہم بڑے بھی کوئی زبان سیکھنا چاہیں گے سب سے پہلے ہم اس کی وکیبلری سیکھیں گے نا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ گھروں کے اندر ماں باپ سب سے پہلے بچوں کو چیزوں کے نام بتائیں۔ چیزوں کے نام یا جو الفاظ سکھائے جا رہے ہیں ان کا تلفظ درست ہونا ضروری ہے۔ جب بھی ہم بچوں کے سامنے بات کریں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے تلفظ کو درست رکھیں، اس کا ٹھیک تلفظ کے ساتھ بولیں، چونکہ بچہ وہ ایبزارب کر لے گا، ایبزارب کرتا ہے، بچہ وہ سیکھ جائے گا۔ زبان جو ہے یہ ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اب بچے نے میٹرک کر لیا ہے، 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو اب جا کر انگلش لینگویج کورس میں داخلہ لے لو۔ پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جس وقت میٹرک کے امتحانات ختم ہوتے ہیں سارے پاکستان میں بینرز لگ جاتے ہیں، آئیے 3 مہینے میں 2 مہینے میں انگریزی سیکھیے، فرانسیسی سیکھیے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی یقین طور ایسا کوئی کورس کیا ہوگا، میں نے بھی کیا بچپن کے اندر، ہم سب یہی کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزی میٹرک کے بعد نہیں آئے گی۔ اپنی پیدائش سے 6 سال تک انسانی بچہ بیک وقت 6 زبانیں سیکھ سکتا ہے، اور یہ 6 زبانیں وہ ہوں گی جو ماں باپ اس کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے مادری زبان تو وہ ہے جو بچہ سن رہا ہے۔ بچے سنتے ہیں، جب ان کی سننے کے نتیجے میں ان کی ٹنکی کے اوپر ان کا ٹینک ہے جب وہ بھر جاتا ہے تو بولنا شروع کرتے ہیں۔ جب ان کی لسننگ ہو جائے گی تو وہ اسپیکنگ کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بچے سن نہیں سکتے وہ بول نہیں سکتے۔ دراصل وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتے، انہوں نے کچھ سنا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا، وہ زبان کا ذخیرہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے احساسات کو اپنی زبان کے ذریعے سے بیان نہیں کر پاتے۔ اور جب وہ سننا شروع کر دیں، اگر ہم ان کو کوئی لگا دیں ہیئرنگ ایڈ اور وہ سنتے رہیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا سنوانا یہ پہلا اسٹیپ ہے زبان کا، ماں باپ تربیت کے لیے، زبانی لسانی تربیت کے لیے، لسانی نشو و نما کے لیے یہ زبان کا سکھانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے لسانی تربیت یا اگر لینگویج ڈیولپمنٹ نہیں ہم نے کی
تو بچے کو اپنی عملی زندگی میں بہت مشکلات ہوں گی. کتنی ساری ہمارے پاس جو آپ دیکھیں جابز ہیں, کتنے سارے جو روزمرہ کے کام ہیں جن کا تعلق صرف زبان سے ہے. سیاستدان تقریریں تو کرتے ہیں, جو ٹی وی پہ ایکٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, زبان کے ادائیگی سے مکالمات کی. لکھنے والے بیٹھے لکھ رہے ہیں, مدرسین درس دے رہے ہیں, ٹیچرز ٹیچنگ کر رہے ہیں. مارکیٹنگ کے لوگ اس زبان کی مدد سے گنجے کو بیچ دیتے ہیں. جناب علی کیا بیچ دیتے ہیں؟ کنگا بیچ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو استعمال کر کے برف میں رہنے والے, اگلو میں رہنے والے کو ڈیپ فریزر بیچا جا سکتا ہے. تو یہ زبان کی ڈیولپمنٹ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کا رائٹ ٹائم یہی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے جو بچے ان کے یہاں پیدائش ہوئی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ باتیں کریں, ان کی باتوں کو, ان کی آوازوں کو سنیں. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم عام طور پہ بچہ کوئی بات کرنا چاہ رہا تو ہم کہتے ہیں چپ کرو, ابھی تمہارے ابا کے لیے بڑے سارے کام کرنے. مائیں جھڑک دیتی نا عام طور پر, بڑے سارے کام ہیں. نہیں, ایسا اگر آپ کریں تو بچہ بولے گا نہیں, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے سننا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے اور سنتے جائیے. آپ کو کیا کرنا ہے, کام تو یہ ہے, آپ سننا ہی ہے نا آپ نے, بس آپ یوں کرتے جائیے. اچھا پھر, سمپل سے جملہ ہے. آپ روٹی بیل رہی ہیں اور آپ ساتھ کہیے اچھا پھر, اچھا پھر. بچہ کہے گا اچھا ماما پھر یہ ہوا, اچھا کہے گا اچھا پھر, اچھا ماما پھر یہ ہوا, اس نے مجھے یہ کہا, میں کہا اچھا پھر. اچھا, تو بچہ جب ساری بات کر لے گا تو وہ ایموشنلی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. بالکل شہزاد صاحب, اس وقت آپ ہمارے معاشرے کی صورتحال سامنے رکھ لیں. یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ آتا جا رہا ہے والدین کا, اور جس کی وجہ سے پھر ہمارے معاشرے کے اندر بہت سنگ دل قسم کے ہم نے واقعات بھی دیکھے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا اور بچوں کے درمیان یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے, جیسے اچھا پھر, یہ ایک محبت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ بچے کو لگتا ہے میں نے آج کوئی کامیابی حاصل کی تھی یا کچھ ایسا غلط ہوا تھا تو وہ میں نے ڈیلیور کر دیا ہے والدین کو. یہ چیز ڈیلیور نہیں ہو پاتی تو وہ بچے کی جو معصوم ذہنیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر وہ چیز وہ گلتی اور سڑتی رہتی ہے, اور پھر وہ کسی جو ہے نا وہ غلط واقعے کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کمیونیکیشن گیپ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جب ہم بچے چھوٹا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ سوتے وقت بچے کو کہانی سنائیں. ہمارے یہاں سے وہ کہانی سنانے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. یہ کہانی سنانا جو ہے بچے کو, اس کے کئی فائدے ہیں. اس کا سب سے پہلا فائدہ تو میں نے آپ سے کہا, جیسے لسانی تربیت میں اس کو ذخیرہ الفاظ ملے گا, اس سے پتہ چلے گا کہ اچھا کس ایموشن کے لیے کون سا ورڈ ہوتا ہے, یہ بھی ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ماہرین یہ بتاتے ہیں نفسیات کے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو کہانی سنائیں گے ان کے بچے ان سے زیادہ اٹیچ ہوں گے, زیادہ محبت کریں گے. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے جس وقت بچہ چھوٹا ہے تو کہانی بچوں کو سنائیں. کتابیں ملتی ہیں عام طور پہ, پرانی کتابیں ملتی ہیں, وہ کتابیں لے کر آ جائیں اپنے بچوں کے لیے, اور ان کتابوں کو ساتھ رکھ کے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کی تصاویر دکھا کر بچے کو کہانی سنائیں. کہانی سوتے وقت کی بڑی اہم ہے. دوسری بات, بچے سے آپ سوالات بھی کیجئے اور دیکھیے کہ بچہ اس سوال کا جواب کیسے دے رہا ہے. بچہ جس وقت بول رہا ہو تو بچے کو بولتے وقت سنیے کہ بچے کی کمیونیکیشن کے اندر اس کے الفاظ کیا ہیں. اگر کوئی لفظ اس نے ایسا بولا جو درست نہیں ہے تو اس کو ٹھیک بھی ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو یہ بھی بتائیں کہ جب بولنا ہے تو اس نے وہ ناک سے نہیں بولنا. عام طور پہ بچے ناک سے بولتے ہیں. میں آپ کو خود اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں کہ بچے بولنے لگتے ہیں اور ماں باپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور بچہ ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے, وہ چل پڑتا ہے وہ. لہٰذا ہمیں بچے کو ذخیرہ الفاظ پہلی بات ہے, اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بولنے کا طریقہ کیسے بولا جانا ہے وہ دوسری بات ہے, اور پھر ٹھیک سے ادائیگی, یہ اس کی تیسری اہم ترین بات ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو جب تحفے دیں, جب کوئی چیز ان کو تحفہ دینا ہو تو بچوں کو کہانی کی کتاب تحفے میں دیں. دیکھیے جو ہم مشینز اور ٹوائز دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے, لیکن کتاب کا تحفہ, کتاب سے رشتہ اور کتاب یہ بڑا ضروری ہے. بچوں کو جو بھی کتابیں ہیں, آسان انگریزی کے اندر کی کتابیں ہیں یا اردو کی کتابیں ہیں, بچوں کو کہانی کتابیں دیجیے. اگر آپ کتابیں نہیں خرید سکتے, مالی آپ کو لگتا ہے بہت مہنگی ہو رہی ہیں کتابیں, تو آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پرانی کتابیں خرید لیجیے, اتوار بازار لگتا ہے. اور اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے تو اتوار کے اخبار میں جو بچے کے صفحات آتے ہیں
آپ ان صفحات کو نکال لیجئے اور وہ اس میں سے پڑھوائیے. بچے کو کہانی سنائیے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ بھی مشکل ہے تو بچے کو اپنی طرف سے کوئی کہانی گھڑ لیجئے, بنائیے, لیکن وہ کہانی سچی کہانی ہونی چاہیے. بچوں کو جن اور بھوت کی کہانی نہیں سنانی, کوئی میسج ہو, میسج ہو. بچوں کو پریوں کی کہانی نہیں سنانی, ورنہ جب وہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو کسی شہزادے کے انتظار میں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور لڑکے سارے کے سارے کسی شہزادی کے منتظر ہوتے ہیں. بچوں کو بتائیے کہ بیٹا ہمارے ماں باپ نے, آپ کے دادا نے, ان کے ابو نے کیسا وقت گزارا. بچوں کو بتائیے کہ ہم کہاں تھے, ہم کہاں رہتے تھے, کیسی محنت کی ہے. بچوں کو صحابہ کے قصے سنائیے, بچوں کو بہادر لوگوں کے قصے سنائیے, بچوں کو تاریخ میں سے سنائیے واقعات. بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات ہیں بچوں سے متعلق وہ سنائیے. بچوں کو جو اہم واقعات ہوئے ہیں وہ سنائیے. تو کہانی سنانا ضروری ہے. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو لوری بھی سنائیں. یہ لوری ہمیں بھی اپنے زمانے کی جو سنی ہیں وہ لوریاں شاید آج تک ہمارے زبانوں پہ ہے کہ ہم بھی اپنے کسی چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ کبھی کبھی سناتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ وہ کلچر بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. لوری سنانا یا نظم سنانا بچوں کو, کلام اقبال سنا دیجئے, کوئی نعت سنا دیجئے, کوئی بچوں کے گیت سنا دیجئے. اس کے سنانے کے نتیجے میں بھی 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو بچے کی زبان اچھی ہوگی, دوسری بات یہ ہے کہ بچے میں ایموشنل بیلنس آئے گا. یہ نظمیں اور کہانیاں جو ہوتی ہیں یہ بچے کو ایموشنلی بھی ٹھنڈا کرتی ہیں, اسٹیبلٹی لے کر آتی ہیں. تو بچے میں سافٹنس بھی پیدا ہوتی ہے جب بچہ لوری سنے گا یا کوئی گیت سنے گا یا کوئی نظم سنے گا. تو بچے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لسانی تربیت بھی ہو جائے, ساتھ ہی ساتھ اس میں اسٹیبلٹی ہے, تو آپ یہ بھی بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ زبان کی 4 بنیادی اسکلز ہیں, 4 بنیادی مہارتیں ہیں. سب سے پہلے ہر زبان سنی جاتی ہے, لسننگ لیول پر ہے. اس کے بعد جو سنی جاتی ہے وہی بولی جاتی ہے. اور بڑے ہونے کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ زبان کو پڑھتے ہیں, اور جو پڑھتے ہیں وہی لکھتے ہیں. تو زبان کی جو 4 بنیادی مہارتیں ہیں, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, ان 4 کو بھی فوکس ایک ایک کر کے فوکس کرنے کی اسکولوں میں بھی ضرورت ہے, ماں باپ کو بھی ضرورت ہے. ہمارے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اسکول سے آ کے شکایت کرتے ہیں, اتنے دن ہو گئے ہیں میرے بیٹے کو بھی تک آپ نے, میرے بچے کو بھی تک آپ نے لکھنا نہیں سکھایا. بچہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ زبان پہلے لکھوائی جائے گی. لکھنا یہ آخری اسٹیپ ہے زبان کا. اگر بچے کو ہم نے زبان سنوائی اور بلوائی نہیں اور پڑھوائی نہیں تو بچہ لکھ نہیں سکتا. اس لیے کوشش یہ کریں, ٹیچرز بھی خاص طور پہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے انگریزی میں بات کریں, اچھی اردو میں بات کریں, تو آپ کو بچوں کے سننے اور بولنے کا اہتمام کرنا ہوگا. نوم چومسکی جو بڑا مشہور ماہر لسانیات ہے دنیا کا, وہ یہ کہتا ہے, اساتذہ کو خاص طور پہ کہتا ہے کہ forget about the writing, concentrate on listening. کلاس روم میں, گھر میں بچے کے سننے کے مواقع پیدا کیجیے, سننے کے مواقع پیدا کیجیے. جو کچھ آپ سنوائیں گے بچہ وہی بولے گا, اور پھر جب بچہ وہی ریڈ کرے گا تو لکھ بھی لے گا. اس لیے لکھائی کے بارے میں, لکھائی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے, مگر لکھائی پر غیر ضروری ہمارے ہاں جو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں اصل کام ریڈنگ, اقرا, اور اسپیکنگ, بول چال, کمیونیکیشن, یہ کمزور پڑ جاتی ہے, اس کے لیے وقت نکل پاتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے بچوں کو زبان سکھائیں. کہانی سنانے کا کیا طریقہ ہو جو مؤثر بھی ہو, اس حوالے سے بھی تھوڑی ہماری رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے, کہانی سنانا یہ ایک پورا فن ہے. کہا جاتا ہے کہ پہیے کی ایجاد کے بعد جو سب سے زیادہ اہم ایجاد دنیا میں ہے وہ کہانی سنانا ہے. اس کا طریقہ ہے, امریکہ میں ہر امریکی صدر جس وقت صدر منتخب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اسکول میں جاتا ہے اور وہاں جا کر بچوں کو کہانی سناتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جو ماں باپ اپنے بچے کو کہانی سنائیں گے تو ان کے بچے ان سے زیادہ محبت کریں گے. جو ٹیچرز بچے کو کہانی سنائیں گے ان کے بچے ان کی آنکھ کے اشاروں پہ چلیں گے. قرآن پاک 99% کہانیاں ہیں, انجیل پوری کی پوری کہانیاں تھیں. لہٰذا کہانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ کہانی کے ذریعے سے مشکل بات بھی بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے. مگر
کہانی سنانے کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے. میں آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو کہانی سنانے کے طریقے سے متعلق چھوٹی سی کچھ ٹپس دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ، جب بھی آپ کہانی سنائیں تو کوشش کریں کہ اس وقت ڈسٹریکشن جتنے بھی ہیں کمرے میں اس کو بند ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ٹی وی بھی چل رہا ہے اور آپ کہانی بھی سنا رہے ہیں. جس وقت کہانی سنائی جائے گی اس وقت آپ بچوں کو کسی ایک کارنر میں لے کر بیٹھیں گے. اپنے کمرے کے کسی ایسے کارنر میں بیٹھیے کہ جہاں پہ ڈسٹریکشن نہ ہو، شور نہ آ رہا ہو. ٹی وی کو بند کر دیجئے، موبائل فون کو سائلنٹ پہ لگا دیجئے. اور اگر آپ کلاس روم میں کہانی سنا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹیگ بنا لیجئے تختی، اور وہ آپ باہر ٹانگ دیا کریں، اسٹوری ٹیلنگ سیشن از گوئنگ آن، پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب. جب آپ کہانی سنائیں گے تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ بچوں کو سیمی سرکل میں بٹھا لیں گے اور خود ان کے درمیان میں بیٹھ جائیں گے. بچوں کو جب آپ بٹھانے کے بعد ان کو کہانی سنانے کے لیے بچوں سے پوچھئے کہ آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں، کہ آپ سنیں گے، کہ آپ تیار ہیں. بچوں کو موٹیویٹ کیجئے. کہانی سناتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنے چہرے سے، اپنے تاثرات سے جو کہانی کے کریکٹرز ہیں، جو ڈائلاگز ہیں، اس کی ادائیگی بھی کیجئے. مثلا اگر کہانی کے اندر کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے تو آپ خوش ہو کر دکھائیے، مسکرائیے. اگر کہانی کے اندر کردار کے مطابق اگر وہاں پہ کوئی اداسی ہے تو پھر اداس ہو کر دکھائیے. اگر وہاں پہ کردار کو رونا آ رہا ہے تو پھر آپ رو کر دکھائیں گے. آپ کہیں گے وہ رو رہا تھا. اگر وہاں پہ کہانی میں کردار ہنس رہا ہے تو ہم ہنس کے دکھائیں گے وہ ہنس رہا تھا. کڑوا تھا، بہت کڑوا. میٹھا تھا، میٹھا. وہ ڈر رہا تھا. تو جو کہانی کے اندر بتایا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے اپنے تاثرات، چہرے کے، آنکھوں کے، یہ بھویں، اس کے لحاظ سے آپ نے کرنی ہے. اپنی آواز کو بھی کردار کے مطابق ڈھال لیجئے. مثلا اگر کسی بوڑھے کی آواز میں کوئی ڈائلاگ تو آپ کہیں گے، اس نے کہا بیٹا پانی کا ایک گلاس پلا دو. اور اگر وہ خاتون ہوں گی تو کیسے بولا جائے گا؟ یقیناً ایسے نہیں بولا جائے گا. وہ کہیں گی بیٹا پانی کا ایک گلاس پلا دو. اور اگر کوئی بچہ بولے گا ماما پانی کا گلاس پلا دے. گویا اس طریقے سے آپ نے، آپ مجھ سے اچھا اس کو کر سکتے ہیں، خاص طور پہ خواتین بہت ماہر ہوتی ہیں اس کو کرنے میں. آپ نے اپنی آواز کو کردار کے لحاظ سے بدلنا بھی ہے. اپنی آواز میں اتار چڑھاؤ کا خیال رکھیے. کہانی میں سسپینس پیدا کرنے کے لیے کبھی اچانک ہی آواز کو ہلکا کر لیجیے، اور پھر اچانک اپنی آواز میں. کہانی کے اندر موقع کے لحاظ سے آپ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کرنا ہے. اس ساری کہانی کو سناتے وقت کوشش کیجئے کہ بچے آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور کہانی سناتے ہوئے کسی قسم کا سوال مت کیجئے. سٹوری ٹیلنگ یا کہانی سنانا مزے کے لیے ہے. ہاں، سوالات سب سے آخر میں کیے جائیں گے. جب کہانی ختم ہو جائے گی تو اب آپ بچوں سے سوال کیجئے کہ انہیں اس کہانی سے کیا سمجھ آیا، کس کریکٹر نے کیا کیا، اور کیا اگر ایسا ہی ہماری زندگی میں ہوگا تو کیا ہوگا. اس طریقے سے ہم بچوں کو کلاس روم میں بھی کہانی سنا سکتے ہیں، گھر پہ کہانی سنا سکتے ہیں. یہ وہ کہانی جس سے بچے انجوائے کرتے ہیں. یہ پراپر اور پروفیشنل طریقہ ہے سٹوری ٹیلنگ کا. اور میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی کہانیوں کو اسی انداز میں سنائیں تو افیکٹو رہیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے یہ کس حد تک ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی کامیاب بناتی ہے؟ آگے کے لیے انسان کی شخصیت کے اندر کیا وہ تعمیری بنیاد پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ آگے بھی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے؟ عتیب، یہ تو آپ نے اتنی اہم بات کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اب جو اتوار کا اخبار آئے تو آپ اس اتوار کے اخبارات کو ماں باپ اور ٹیچرز ذرا کھولیں اور دیکھیں کہ جو جابز آئی ہوئی ہیں ان جابز کو ذرا پڑھ لیں ایک دفعہ اشتہارات کو. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آج کی دنیا کے اندر 90% جو اسکل مانگی جاتی ہے وہ کمیونیکیشن کی آتی ہے. 90% کمیونیکیشن اسکل آج جاب دینے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ میں ہونی چاہیے. اگر آپ میں یہ ہے تو جاب ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا ایک تو اس کی بڑی ضرورت ہے. دوسری، ہماری روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہی تھی اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بھائیوں سے، یا اپنے گھر میں عام طور پہ یہ خواتین پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہی تھی، یہ کیوں سمجھ لیا ابو نے،
یا باس کے سامنے آ کے ملازمین کہتے ہیں یار میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، باس میری بات سمجھ نہیں پاتے. مسئلہ اس کا نہیں کہ باس نہیں سمجھ پاتے، آپ کمیونیکیٹ نہیں کر ہم پاتے. کمیونیکیٹ نہیں، ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ کسی بھی سچویشن کے اندر ہم نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. لہٰذا لسانی تربیت، زبان کی نشو و نما، یہ انسانوں کے لیے عملی زندگی میں ہر روز ہر لمحے کے لیے ضروری چیز ہے، اور اس کے اوپر زور دینا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. لسانی تربیت جب ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے اور موضوع آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لسانی تربیت سے مراد انگریزی سیکھ لینا ہے، لسانی تربیت سے مراد عربی سیکھ لینا ہے اور کسی زبان کے اندر اتنی مہارت حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ دس اور دیٹ جس کو بولنا آتا ہو، تھوڑا اچھا ایکسنٹ ہو تو اس کو ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں. دوسری طرف اردو لٹریچر کا، اردو ادب کا جو دم توڑتا ہوا رجحان ہے، وہ کوئی بچہ اگر پڑھ بھی رہا ہو تو ہم اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہو، یہ کیوں پڑھ رہے ہو. تو اس رجحان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ بڑی بحث بیچ پہ چلتی رہی ہے کہ ہمارے یہاں پہلے اردو پڑھائی جائے پہلے انگریزی پڑھائی جائے. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ابتدائی عمر کے اندر 7 سال تک بچے بیک وقت کئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں اور دنیا بھر میں سکھائی جاتی ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے کیا سکھائیں. اصل بات یہ ہے کہ بچے کو زبانوں سے روشناس کرانا ہے. ہاں، اپنی ترتیب کے لحاظ سے مادری زبان وہ جو بھی ہو، مادری زبان وہ پہلے آئے گی اور اس کے بعد قومی زبان آ جائے گی. اور چونکہ اس وقت انگریزی بہرحال بین الاقوامی زبان ہے، ٹیکنالوجی کی زبان ہے، نالج کی زبان ہے، تو اس کا آنا بھی ضروری ہے. اور یقینی طور پہ عربی، ہمارا سارا کا سارا مذہب، ہمارا ساری تعلیمات، ہمارا قرآن پاک، یہ سب کچھ چونکہ عربی میں، تو ہمیں وہ بھی سیکھنا چاہیے. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے 6 زبانیں آنا، سیکھنا، سکھانا. ہاں، اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اور سائنٹیفکلی سکھایا جائے گا. اور اسکولوں میں اگر ہم زبان سکھانے کے سائنٹیفک طریقے کو استعمال کریں تو ہم زبان سکھا سکتے ہیں. الحمدللہ تعلیق پاکستان میں ہمارے ماہرین نے کئی برس کی تحقیق کے بعد الحمدللہ بچوں کو زبان سکھانے کے، اردو اور انگریزی سکھانے کے ایسی ٹیکنیکس ایجاد کر لی ہیں اور ایسا نصاب اور ایسی چیزیں تیار کر لی ہیں، اس کی مدد سے بچے نرسری کلاس کے اندر زبان پہ اچھا خاصا عبور حاصل کر لیتے ہیں، اردو پر بھی اور انگریزی پر بھی. تو اگر تم بچوں کو زبان سکھانے کا سائنٹیفک میتھڈ اپنائیں، زبان سکھانا پوری سائنس ہے. زبان سکھانا صرف حروف تہجی یاد کرا دینا نہیں ہے، پوری ایک سائنس ہے کہ کس طرح سے لیٹرز ہوتے ہیں، پھر لیٹرز مل کے کیسے لفظ بنتے ہیں، پھر الفاظ مل کر کس طریقے سے جملہ، اور پھر جملہ مل کر کس طریقے سے پیراگراف، اور پیراگراف کس طریقے سے مل کر آپ کی جو ہے نا وہ عبارت اور پھر آپ کی مضمون یا کہانی بنتے ہیں. بہت آسان ہے. ہم نے اس کام کو اللہ کا شکر گزشتہ 17 سالوں میں گاؤں اور دیہاتوں کے اندر الحمدللہ ہمیں اس کا اتفاق ہوا دیکھنے کا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے سائنٹیفکلی اساتذہ نے کیا تو بچے 5ویں کلاس تک، 3ری اور 4تھی میں بلکہ کہانیاں اور نظمیں اور ڈرامے لکھ رہے تھے اسی پاکستان کے دیہاتوں میں. اور الحمدللہ ہماری ٹیم نے گزشتہ کئی برسوں کے اندر جیلوں میں، دیہاتوں کے اندر 3 مہینے میں، صرف 3 مہینے میں لوگوں کو اردو زبان سکھانا کہ وہ خط لکھنے لگے اور اخبار پڑھنے لگے، اس پہ بھی کام کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کو اگر ہم سائنٹیفکلی سکھائیں، اگر ہم اس کو ایز اے سائنس سکھائیں تو یہ زبان سکھانا مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اس کی خواہش رکھی ہوئی ہے زبان سیکھنے کی. لیکن اگر ہم زبان کو سائنٹیفکلی نہیں سکھائیں گے اور اس کو ریورس آرڈر میں سکھائیں گے، پہلے لکھوائیں گے اور بچے سے کہیں گے لکھو 50 مرتبہ لکھو، یہ حروف تہجی اس پہ ٹریسنگ کرو، بچہ تھک جاتا ہے. بچہ کہتا ہے میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے. بچوں کو لکھائی سے نفرت ہو جاتی ہے، بچوں کو اردو سے نفرت ہو جاتی ہے. بچے کہتے ہیں کہ اردو مشکل ہے، انگریزی آسان ہے. کیونکہ ہم نے تحقیق کے ذریعے سے نہیں پڑھا رہے تھے. ہمارا خیال یہ ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جو لوگ بھی اس میں مزید رہنمائی لینا چاہیں گے لینگویج کے حوالے سے، لینگویج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت تفصیل میں ہم ان کو مزید بھی اس پہ معلومات دے سکتے ہیں. ہم اپنے مہمان شہزاد قمر صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اس
اہم موضوع پر ہمیں گائیڈ بھی کیا، ہمیں رہنمائی فراہم کی اور ساتھ ہی ساتھ اتالیق پاکستان کی خدمات سے بھی آگاہ کیا۔ تو جو افراد رابطہ کرنا چاہتے ہوں اور تعلیمی میدان کے حوالے سے اپنی خدمات فراہم کرنا چاہتے ہوں، وہ ضرور اس ادارے سے اور شہزاد قمر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ لوگوں کی تجاویز اور آپ لوگوں کے سوالات کے ہم منتظر رہیں گے، اور ہمارا رابطہ نمبر اور ہماری جو تفصیلات ہیں وہ نیچے یا پروگرام کے بعد آپ کو فراہم کر دی جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان اور مہمان شہزاد قمر کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔